حضرات محترم، حج کا فلسفہ کیا ہے؟ حج کیوں فرض کیا گیا؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ہم کعبۃ اللہ شریف جاتے ہیں، کعبہ کی زیارت کرتے ہیں، صفا و مروہ کے چکر لگاتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور رمی جمار کرتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو اس حوالے سے سماعت فرمائیے کہ فلسفہ حج کا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر اور ان کی دل نواز اداؤں پر عمل کرنے کا نام حج ہے۔ اللہ رب العالمین نے حج فرض کر کے ہمیں بتا دیا کہ دنیا والوں یاد رکھو، جو اپنی جان، اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنا سب کچھ ہماری بارگاہ میں قربان کر دیتا ہے، ہماری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، ہماری بارگاہ میں اپنی جبین نیاز جھکا لیتا ہے اور ہماری بارگاہ میں وہ بک جاتا ہے، فرمایا پھر ہم اسے عزتیں اور عظمتیں عطا فرماتے ہیں۔ مولا کیسے عزتیں اور عظمتیں عطا فرماتا ہے تم؟ فرمایا رہتی دنیا تک ہم اس کی اداؤں کو اور ان کی سنتوں کو لوگوں کے اوپر فرض قرار دے دیتے ہیں۔ وہ اس دنیا سے چلا بھی جائے، ہم ان کا نام نہیں مٹنے دیتے، رہتی دنیا تک ان کی دل نواز اداؤں کو زندہ اور جاوید رکھتے ہیں۔ ایک تو حج کا فلسفہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا، اپنے مال کا نذرانہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا، اپنی آل اولاد کا نذرانہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے انعام میں کیا عطا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کا طواف کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس سنت کو خالق کائنات نے امت مسلمہ کے اوپر فرض قرار دے دیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صفا و مروہ کی دوڑ لگائی تو اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کے اوپر صفا و مروہ کا دوڑنا فرض قرار دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حضرت ابراہیم نے قربانی کی تو اللہ رب العالمین نے امت مصطفیٰ پر قربانی کو واجب قرار دیا اور بتا دیا کہ جو ہماری بارگاہ میں جھک جائے گا، سجدہ ریز ہو جائے گا، ہم ایسے عزتیں عطا فرمائیں گے، ہم ایسے عزتیں عطا فرمائیں گے۔ حضرات محترم، دوسرا فلسفہ کیا ہے کہ حج کیوں فرض کیا گیا؟ ایک تو فلسفہ آپ نے سماعت فرما لیا، دوسرا حج کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو گھر ہے بیت اللہ، وہ بابرکت گھر ہے، وہ عظمتوں والا گھر ہے، وہ رفعتوں والا گھر ہے کہ جس جگہ پر ہمہ وقت، ہر وقت، ہر لمحے اللہ رب العالمین کی ذات والا صفات کی رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی برکتوں کا، رحمتوں کا، عنایتوں کا اور مہربانیوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا، وہ اللہ رب العالمین کے جلال اور اکرام کا مرکز و محور ہے۔ فرمایا جو اس بارگاہ میں آ جائے، ہمارے گھر کے اندر آ جائے اور گھر کے اندر آ کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اپنے جرموں کا اعتراف کرے، فرمایا دعا مانگنا اس کا کام ہے اور یہاں پر آ کر دعا مانگنا اس کا کام ہے، بخشش فرمانا میں رب العالمین کا کام ہے۔ حج کا دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ لوگو تم میرے گھر کی زیارت کرو، میرے گھر کی زیارت کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے گناہوں کو دھو ڈالنا میں رب العالمین کا کام ہے۔ حضرات مکرم،
حج ایک جامع عبادت ہے. حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جس کے اندر ہر عبادت اور ہر عمل خیر کی روح شامل ہے. حج کے اندر نماز بھی شامل ہے، حج کے اندر ذکر بھی شامل ہے، حج کے اندر روزہ بھی شامل ہے، حج کے اندر زکوٰۃ بھی شامل ہے، اور حج کے اندر توحید باری تعالیٰ کا درس بھی شامل ہے، آخرت کی فکر بھی شامل ہے، اور حج کے اندر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا بھی شامل ہے. حضرات محترم، حج کے اندر ان ساری چیزوں کے علاوہ ایک ایسی جامع عبادت ہے کہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ حج وہ عبادت ہے، حج وہ جامع عبادت ہے کہ جس کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور توحید کا درس بھی ہے، فکر آخرت کا راز بھی مضمر ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر عبرتیں بھی حاصل ہوتی ہیں. علماء کرام نے سفر حج کو سفر آخرت کے ساتھ تشبیہ دی، اور احرام کو کفن کے ساتھ تشبیہ دی، اور سفر حج کی سواری پر بیٹھنے کو علماء کرام نے جنازے کے ساتھ تشبیہ دی. گویا یہ حج ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین کی ہر عبادت شامل ہے، عبرتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کا ذکر خیر بھی ہوتا ہے. حضرات محترم، اور حج کرنا ہر ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تو اس وقت اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا، اے ابراہیم اب آواز لگاؤ، قیامت تک جتنے آنے والی روحیں ہیں ان سب کو آواز لگاؤ اور انہیں کہو کہ کعبہ کا طواف کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، باری تعالیٰ میری آواز ان تک کیسے پہنچ سکے گی؟ فرمایا، ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے اور آواز پہنچانا میں رب العالمین کا کام ہے. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا لبیک اللہم لبیک، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جس روح نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا، اللہ رب العالمین نے اس روح کے حصے میں حج کی سعادت نازل فرما دی، حج کا حصہ جو ہے اس کے حوالے سے فرما دیا. حضرات محترم، اب آئیے کہ حج کی فرضیت قرآن کریم کی روشنی میں سماعت فرمائیے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرمایا اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر اس گھر کی زیارت کرنا، اس گھر کا حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے جو یہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں. اور ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ فتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات کے اندر ارشاد فرمایا، حج کے جانے پہچانے چند مہینے ہیں، اور ان مہینوں میں جو حج کی نیت کر لیتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حج کے دوران بے حیائی کی باتیں نہ کرے، حج کے دوران وہ کوئی گناہ کا عمل نہ کرے، حج کے دوران وہ کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرے. اور فرمایا جو کچھ تم کر رہے ہو وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، نیکی کے کاموں میں سے تم جو کام کر رہے ہو اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے. اور فرمایا ساتھ لے لیا کرو زاد راہ، ساتھ لے لیا کرو زاد راہ، سامان اس سفر کا. تو سفر زاد راہ کون سا ہونا چاہیے یہ بھی اللہ رب العالمین نے آگے بتا دیا. فرمایا کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، تقوی کو اپنے ساتھ لے لیا کرو. اور فرمایا واتقون یا اولی الالباب، اور جو عقل والے ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو اہل شعور ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ میری ذات کے ساتھ ڈریں اور مجھے میرا خوف اپنے دل میں بسا لیں تاکہ کوئی برائی کا کام ان سے نہ ہو پائے. حضرات محترم، قرآن پاک کی روشنی میں حج کی فرضیت آپ نے سماعت فرما لی. اب آقا علیہ السلام نے حج کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہیں وہ سن کر ہمارے دل باغ بہار ہو جانے چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی کس طرح فضیلت و اہمیت بیان فرمائی ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ان عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ताबऊ बैन अल हज वल उम्रा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अब्दुल्ला याद रखो, पै दर पे हज करो, पै दर पे उम्रा करो, हज के बाद हज करो, उम्रे के बाद उम्रा करो। या रसूलल्लाह इसकी वजह क्या है? फरमाया अगर कोई बंदा हज के बाद हज करेगा और उम्रे के बाद उम्रा करेगा, फरमाया इसकी फजीलत ये है कि उसके गुनाह और उसका फ़क्र इस तरह जो है वो धुल जाएगा जिस तरह भट्टी के अंदर सोने को, चांदी को और लोहे को डाला जाता है तो उसका मैल कुचैल दूर हो जाता है। जब बंदा हज करेगा, जब बंदा उम्रा करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हज की बरकत से, उम्रे की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों की मैल कुचैल को धो डालेगा, उसकी मैल कुचैल को दूर फरमा देगा, उसे साफ सुथरा फरमा देगा। और फरमाया फलैसा लिल हज्जतिल मबरूरा सवाबुन इल्लल जन्ना। फरमाया हज मबरूर का सवाब नहीं है सिवाय जन्नत के। फरमाया जो हज मकबूल करता है उसका सवाब जन्नत है। तो फरमाया जिसने जन्नत कमानी है उसे चाहिए कि वो हज मकबूल अदा करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत का उसे मकी बना देगा। एक और हदीस तैयबा के अंदर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज लिल्लाह फलम यरफुस वलम यफसुक गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फरमाया जिसने हज की नियत की और उस हज के दौरान उसने बेहयाई की बात ना की, उसने कोई गुनाह ना किया, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना करीम है, उसके साबिक़ा सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा उस हज की बरकत से। और एक और हदीस तैयबा के अंदर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा हज करता है और जो उम्रे की नीयत से जाता है और उस हज के दौरान वो कोई बेहयाई का अमल नहीं करता, कोई बेहयाई की बात नहीं करता, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे गुनाहों से ऐसे पाक फरमा देता है जैसे वो उस दिन पाक था जब अपनी माँ के पेट से बाहर निकला था, जब अपनी माँ के पेट से बाहर निकला था। हज़रात मोहतरम एक और हदीस तैयबा में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाया जो शख्स रमज़ान के महीने में उम्रा करता है, जो शख्स रमज़ान के महीने में उम्रा करता है उसका सवाब इतना है, जो शख्स रमज़ान के महीने में उम्रा करेगा तो वो समझे कि मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हज किया है। इतनी बड़ी सादत है कि जो रमज़ान के महीने में जो है वो उम्रा करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मेरे साथ हज करने के बराबर सवाब अता फरमाएगा। और एक और हदीस तैयबा के अंदर आता है, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा हज करता है, हाजी बन के आता है, कल क़यामत के दिन वो अपने ख़ानदान में से 400 लोगों की शफ़ाअत फरमाएगा, 400 लोगों की शफ़ाअत फरमाएगा।